انقلابی شاعر اسرار الحق مجاز کا آج یوم ولادت ہے۔ مجاز نہایت ہی نفیس لب و لہجے کے شاعر تھے۔ ان کے متعدد نظمیں ہمارے ادب کا حصہ ہیں، لیکن ترانہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہیں خاص شہرت حاصل ہوئی۔ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے۔ دیکھ شمشیر ہے یہ، ساز ہے یہ، جام ہے یہ، تو جو شمشیر اٹھا لے تو بڑا کام ہے یہ شعر اردو کے اس البیل نوجوان شاعر مجاز لکھنوی کے ہیں، جس نے اپنی شاعری میں دنیا بھر کے دکھ درد سمیٹ لیے تھے۔ مجاز کا اصل نام اسرار الحق تھا۔ 19 اکتوبر 1911 کو لکھنؤ سے 80 کلومیٹر دور مردم خیز شہر ردولی میں پیدا ہوئے، لیکن لکھنوی کہلانے لگے۔ ان کا تعلق عالم دین اور 1857 کی جنگ آزادی کے مجاہد فضل حق خیر آبادی کے خانوادے سے تھا۔ مجاز کی تعلیم لکھنؤ، آگرہ اور علی گڑھ میں ہوئی۔ ترقی پسند شاعر معین احسن جذبی کی صحبت میں شعر کہنے لگے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں شاعری کا شوق اس طرح پروان چڑھا کہ ہر طرف مشہور ہو گئے اور علاقائی مشاعروں میں بلائے جانے لگے۔ مجاز کی غزلوں کو تو شہرت ملی ہی، مگر ان کی نظمیں غزلوں سے بھی آگے نکل گئیں۔ ان کی نظم نظر علی گڑھ کے ایک حصے کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا ترانہ بنا لیا گیا۔ مجاز کی نظم رات اور ریل نے بھی بڑی شہرت پائی، لیکن سب سے زیادہ شہرت ان کی نظم آوارہ کو ملی، جو ایک مایوس و محروم نوجوان کے احساسات اور باغیانہ تیوروں کی ترجمانی کرتی ہے۔ نظم کے کچھ بند طلعت محمود نے ایک فلم کے لیے گائے۔ عورت کو مجاز نے اپنی شاعری میں محبوبہ کی نظر دیکھا، مگر اسے یہ کہتے ہوئے آزادی نسواں کی اہمیت کا احساس بھی دلایا کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ مجاز آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گئے تھے، مگر عشق میں ناکامی کے سبب کثرت شراب نوشی اور ذہنی الجھنوں نے ملازمت چھڑا دی۔ سجاد ظہیر، سردار جعفری اور جوش ملی آبادی جیسے بڑے ادیب ان کے قدردان تھے۔ جوش نے مجاز کو ان کے ادبی مرتبے کا احساس دلانے کے لیے ایک طویل نظم پند نامہ کہی، مگر کچھ نہ ہو سکا۔ 1940 میں مجاز پر نروس بریک ڈاؤن کا پہلا حملہ ہوا اور جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ علاج معالجے سے ٹھیک ہو کر دلی کی ہارڈنگ لائبریری میں کلرک ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد دوسرا ایسا بھی حملہ ہوا اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ علاج سے ٹھیک ہونے پر مشاعروں میں جانا شروع کیا، لیکن جو بھی معاوضہ ملتا تھا وہ شراب میں اڑ جاتا۔ بامبے میں قسمت آزمائی کی، مگر فلم نگری کا تجارتی رویہ نہ اپنا سکے۔ 1952 میں تیسرا نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ اس دفعہ جنون کی کیفیت شدید رہی، کبھی ٹھیک ہو جاتے، کبھی بہکنے لگتے۔ اسی عالم میں کلکتہ کی ایک امن کانفرنس میں گئے۔ وہاں سے خبر ملی کہ سڑک پر بھیک مانگتے دیکھے گئے ہیں۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی انصار شیروانی، جو پارلیمنٹ کے رکن تھے، کلکتہ پہنچے اور انہیں علاج کے لیے ہوائی جہاز سے رانچی لے آئے۔ صحتیاب ہو کر لکھنؤ آئے تھے کہ چھوٹی بہن صفیہ اختر کا انتقال ہو گیا، جو مشہور شاعر جان نثار اختر کی بیوی اور جاوید اختر کی والدہ تھی۔ اس صدمے نے گمسم کر دیا۔ شراب چھوڑ چکے تھے، جاوید اختر بچے تھے تو ان کے ساتھ ہی کھیلتے رہتے، مگر 3 ماہ بعد پھر شرابی دوستوں سے ملنے لگے۔ لکھنؤ کے ایک ریسٹورانٹ کی کھلی چھت پر مجاز اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ شراب اور ٹھنڈ کی وجہ سے ان کی حالت بگڑ گئی اور 5 دسمبر 1955 کی شام صرف 44 سال کی عمر میں مجاز نے اسپتال کے اسپیشل وارڈ میں آخری سانس لی اور لکھنؤ شہر کئی روز سوگ میں ڈوبا رہا۔ مجاز کے 3 شعری مجموعے آہنگ، شبتاب اور ساز نو کے عنوان سے اردو ادب کو دیے ہیں۔ ان پر ایک فلم بھی بن چکی ہے۔ مجاز کا کلام اردو کے شعری ادب کا ایک بیش قیمتی سرمایہ ہے، جو ہمیشہ ذہنوں کو منور کرتا رہے گا۔ اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔